تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اسلامی قانون کی بالکل بنیادوں پر۔ خاص طور پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ان کے زمانے کے فیصلوں اور نظائر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے صرف ایک قانون نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کی شکل متعین کی۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک گہرا اور اہم موضوع ہے، اور خوش قسمتی سے اس گفتگو کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست علمی ذریعہ ہے۔ ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب اسلامی قانون کی بنیادیں، نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عدالتی نظائر۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں، یہ تو 10 جلدوں اور پھر مزید 50 ذیلی جلدوں پر پھیلا ہوا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ 10 جلدیں اور 50 ذیلی جلدیں، یہ تو واقعی علم کا ایک سمندر لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال فوراً ذہن میں آتا ہے۔ آج کل کی دنیا اتنی تیز، ٹیکنالوجی، AI، عالمی معیشت، سماجی تبدیلیاں، تو ایسی دنیا میں 1400 سال پرانے فیصلوں کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صرف تاریخ ہے یا اس میں آج بھی ہمارے لیے کچھ ہے؟ نہیں، یہ صرف تاریخ نہیں ہے، میرے خیال میں تو یہ آج کے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے۔ دیکھیں، اسلامی فقہ نے انسانیت کو بہت شروع میں ہی کچھ ایسے بنیادی اصول اور ادارے دے دیے تھے جب دنیا شاید ان چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہی تھی۔ عدل، مساوات، انسانی حقوق، یہ معیار تب قائم ہوئے تھے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پرانی بنیادوں میں آج کے مسائل کا حل بھی چھپا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ کوئی مثال دیں گے؟ بالکل، کیوں نہیں۔ سب سے پہلے تو میثاق مدینہ کو ہی دیکھ لیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہ مختلف قسم کے لوگ تھے، مختلف قبائل، مختلف مذاہب۔ آپ نے ان سب کو اکٹھا کیا اور ایک معاہدہ کیا، میثاق مدینہ۔ اکثر مورخین اسے انسانی تاریخ کا پہلا باقاعدہ تحریری آئین مانتے ہیں۔ اس میں سب کے حقوق، ذمہ داریاں، مذہبی آزادی، مشترکہ دفاع، سب واضح تھا۔ پہلا تحریری آئین، اور وہ بھی اتنے مختلف گروہوں کے درمیان، یہ تو کمال ہے۔ آج کل کی دنیا کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی بالکل، یہ کثیر الثقافتی معاشرے کو چلانے کا ایک بہترین ماڈل تھا۔ آج ہم گلوبلائزیشن، مائیگریشن، ان مسائل سے گزر رہے ہیں، تو یہ میثاق ہمیں بہت کچھ سکھا سکتا ہے۔ ٹھیک، یعنی ریاست اور شہری کا ایک معاہدہ، زبردست۔ اچھا، اور عدالتی نظام کیسا تھا؟ کیا وہ بھی اتنا ہی جدید تھا؟ عدالتی نظام تو سمجھیں کہ اس کی بنیاد ہی انصاف اور مساوات پر تھی۔ قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا اتنا پکا تھا کہ خلیفہ وقت، ریاست کا سربراہ، وہ بھی قانون سے اوپر نہیں تھا۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے کہ عام آدمی نے خلیفہ پر مقدمہ کیا اور قاضی نے خلیفہ کے خلاف فیصلہ دیا۔ خلیفہ کے خلاف فیصلہ؟ جی ہاں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے نا، زرہ والا۔ جی۔ ان کی زرہ ایک یہودی شہری کے پاس ملی۔ مقدمہ قاضی شریح کی عدالت میں گیا۔ قاضی نے امیر المومنین سے گواہ مانگے، وہ پیش نہیں کر سکے تو فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ یہ عملی مثال ہے کہ قانون سب کے لیے برابر تھا۔ یعنی ریاست کا سربراہ بھی کٹہرے میں اور اپنے خلاف فیصلہ سن رہا ہے۔ آج بھی کئی ملک اس معیار تک نہیں پہنچے۔ یہ تو واقعی انصاف کی انتہا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف حکمرانوں تک نہیں تھا، پورا نظام شفاف تھا۔ شہادت کے اصول سخت تھے، کوشش ہوتی تھی کہ انصاف جلدی ملے۔ قاضی کا انتخاب بھی اہلیت، علم اور تقوی کی بنیاد پر ہوتا تھا، سفارش پر نہیں۔ اور سماجی بہبود؟ آج کل ویلفیئر اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے، کیا اس زمانے میں ایسا کچھ تھا؟ یقیناً تھا، بلکہ شاید آج کے ویلفیئر اسٹیٹ سے بھی زیادہ آگے کا تصور تھا۔ زکوٰۃ کا نظام اس کی بنیاد تھا۔ یہ صرف ایک ٹیکس نہیں تھا، ریاست کی ذمہ داری تھی کہ زکوٰۃ جمع کرے اور غریبوں، ضرورت مندوں تک پہنچائے۔ اس سے غربت کم ہوئی اور ریاست نے بنیادی ضروریات یعنی کھانا، کپڑا، مکان، علاج، تعلیم، ان سب کی ذمہ داری لی۔ سب کی؟ مسلمانوں کی یا سب شہریوں کی؟ سب شہریوں کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو غیر مسلم شہریوں کے لیے بھی بیت المال سے وظیفے مقرر تھے۔ یہ ریاست کی اپنے تمام شہریوں کے لیے ذمہ داری کا ایک بے مثال تصور تھا۔ یہ تو واقعی بہت آگے کی بات ہے۔ تعلیم اور صحت پر بھی توجہ تھی؟ جی ہاں، بالکل۔ تعلیم حاصل کرنے کی بہت حوصلہ افزائی تھی، وسائل دیے جاتے تھے۔ اسی طرح صحت کا خیال رکھا جاتا تھا، شہروں کی صفائی، بیماریوں کی روک تھام، علاج۔ مقصد ایک صحت مند اور پڑھا لکھا معاشرہ بنانا تھا۔
اور دنیا کے ساتھ تعلقات، خارجہ پالیسی، بین الاقوامی قانون؟ اس کی بنیاد بھی عدل، وعدے کی پاسداری اور انسانی جان کے احترام پر تھی۔ دوسری ریاستوں سے جو معاہدے ہوتے تھے ان کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی، چاہے وہ غیر مسلم ریاستیں ہوں۔ سفیروں کو مکمل تحفظ حاصل تھا۔ جنگ کے بھی اصول تھے۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، غیر مسلح لوگوں، مذہبی رہنماؤں کو نشانہ نہیں بنانا، فصلیں تباہ نہیں کرنی، یہ سب اصول تھے۔ یہ تو جنیوا کنونشن سے بھی پہلے کی باتیں ہیں۔ جی، کئی صدیاں پہلے۔ لیکن جو سب سے اہم بات مجھے لگ رہی ہے وہ یہ کہ یہ سب سے باتیں نہیں تھیں، ان پر عمل ہوتا تھا روزمرہ زندگی میں۔ بالکل یہی بات ہے، یہی اس نظام کی خوبصورتی تھی۔ یہ قانون کتابوں میں بند نہیں تھے، یہ مدینہ کی گلیوں میں، بصرہ کوفہ کے بازاروں میں، عدالتوں میں، گھروں میں، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی نظر آتے تھے۔ یہ ایک زندہ چلتا پھرتا عملی نظام تھا۔ واہ! اچھا، تو اس زبردست پس منظر کے ساتھ واپس آتے ہیں میر صاحب کے اس کام کی طرف۔ آپ نے کہا 10 جلدیں، 50 ذیلی جلدیں، یہ کن 10 بڑے قانونی شعبوں کا احاطہ کرتی ہیں؟ ذرا ان کا تعارف کروائیں گی؟ ضرور۔ یہ 10 شعبے جو ہیں یہ اسلامی قانون کا تقریباً تمام اہم پہلوؤں کو کور کرتے ہیں، جو اس زمانے میں ریاست اور معاشرے کی بنیاد تھے۔ پہلا شعبہ ہے آئینی قانون، یعنی کانسٹیٹیوشنل لا۔ اس میں ریاست کیسی ہوگی، حاکمیت کس کی ہوگی، خلیفے کا انتخاب، اختیارات، شورا یعنی مشاورت کی اہمیت، شہریوں کے حقوق و فرائض، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ یعنی ریاست چلے گی کیسے، اس کی بنیادیں۔ ٹھیک، یعنی گورننس کا پورا نظام۔ دوسرا یقیناً جرائم اور سزا سے متعلق ہوگا۔ جی ہاں، دوسرا ہے فوجداری قانون یعنی کرمنل لا۔ اس میں جرائم جیسے قتل، چوری، زنا، قذف یعنی جھوٹا الزام، ان سب کی تعریف اور سزائیں۔ اس میں حدود ہیں جو قرآن و سنت میں طے ہیں۔ قصاص ہے یعنی جان کے بدلے جان یا خون بہا، اور تعزیر ہے۔ یہ وہ سزائیں ہیں جو قاضی یا ریاست حالات کے مطابق طے کر سکتی ہے۔ اچھا، یعنی تعزیر میں لچک بھی تھی۔ جی بالکل، تعزیر میں حالات کے مطابق فیصلے کی گنجائش تھی، اور صرف سزا نہیں، مجرموں کی اصلاح، ان کی بحالی، ریہیبلیٹیشن کا تصور بھی تھا۔ تیسرا پھر آئلی قانون ہوگا، نکاح، طلاق، وراثت۔ بالکل، یہ تیسرا شعبہ ہے، آئلی یا شخصی قانون، فیملی لا۔ نکاح، طلاق، خلا، مہر، نان و نفقہ یعنی خرچہ، بچوں کی پرورش، وراثت کی تقسیم، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اس دور کے فیصلے بتاتے ہیں کہ ان معاملات میں بھی انصاف اور دونوں طرف کے حقوق کا کتنا خیال رکھا جاتا تھا۔ چوتھا یقیناً معیشت اور تجارت سے متعلق ہوگا۔ درست۔ چوتھا شعبہ تجارتی و معاشی قانون، تجارت کے اصول، خرید و فروخت، پارٹنرشپ، مضاربہ، سود کی ممانعت، مختلف قسم کے معاہدے، کانٹریکٹس، ان کی شرائط، بازاروں کی نگرانی، یہ سب اس میں ہے۔ ایک شفاف اور انصاف پر مبنی معاشی نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ ٹھیک ہے، پانچواں شعبہ ہے ملکیت اور زمین کا قانون، پراپرٹی اینڈ لینڈ لا۔ نجی ملکیت کا تصور، زمین کی قسمیں، زمین کے استعمال کے حقوق، پانی کے وسائل کی تقسیم، اور اوقاف یعنی چیریٹیبل انڈومنٹس۔ اوقاف کا نظام تو بہت اہم تھا۔ لوگ اپنی جائیدادیں عوامی فلاح کے لیے وقف کر دیتے تھے، مسجد، مدرسے، ہسپتال، مسافر خانے وغیرہ۔ اوقاف یعنی ایک طرح کا ٹرسٹ سسٹم؟ جی، ایک منظم ٹرسٹ سسٹم جس کا انتظام ریاست بھی دیکھتی تھی۔ چھٹا پھر بین الاقوامی قانون ہوگا، انٹرنیشنل لا، جس کا ذکر پہلے بھی ہوا۔ جی، چھٹا شعبہ یہی ہے، ریاستوں کے تعلقات، سفارتکاری، معاہدے، جنگ اور امن کے اصول، غیر مسلم شہریوں کے حقوق، یہ سب تفصیل سے ہے۔ یہ تو بہت ہی جامع لگ رہا ہے۔ اچھا، باقی 4 کون سے ہیں؟ ساتواں ہے انتظامی و عوامی قانون، ایڈمنسٹریٹو اینڈ پبلک لا، یعنی ریاست کا انتظامی ڈھانچہ، سرکاری افسروں کا تقرر، ان کی ذمہ داریاں، ٹیکس کا نظام جیسے جزیہ، خراج، عشر وغیرہ، اور عوامی احتساب۔ سیدنا عمر کا اپنے گورنروں کا سخت احتساب تو مشہوری ہے۔ 8واں پھر عدالتی طریقہ کار اور شہادت کا قانون، جوڈیشل پروسیجر اینڈ ایویڈنس ہوگا، یعنی مقدمہ کیسے چلے گا، ثبوت کیسے دیں گے۔ بالکل، 8واں یہی ہے، عدالتیں کیسے کام کریں گی، قاضی کے فرائض کے، مقدمہ کیسے دائر ہوگا، ثبوت اور گواہی کے اصول کیا ہیں، کون سی گواہی مانی جائے گی، کتنے گواہ چاہیے، فیصلے پر عمل کیسے ہوگا،
اپیل کا حق ہے یا نہیں، یہ سب چیزیں۔ ٹھیک ہے، اور آخری دو؟ نواں شعبہ ہے سماجی فلاح اور کمیونٹی قانون، سوشل ویلفیئر اینڈ کمیونٹی لا۔ اس میں زکوٰۃ کی تقسیم کے علاوہ تعلیم، صحت، صفائی، مزدوروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، معاشرتی برائیوں کی روک تھام، یہ سب پہلو آتے ہیں۔ یہ ایک مکمل سماجی ضابطہ تھا۔ اور 10واں اور آخری شعبہ ہے عبادات اور مذہبی قانون، لا آف ورشپ اینڈ ریلیجس افیئرز۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات کے احکام تو ہیں ہی، ساتھ میں مساجد کا انتظام اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان تعلقات کے اصول بھی ہیں، جس سے مذہبی رواداری کا پہلو سامنے آتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ تو واقعی زندگی کا ہر پہلو، فرد سے ریاست تک، مقامی سے بین الاقوامی تک، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہر ذیلی جلد میں صرف تھیوری نہیں بلکہ اصل مقدمات اور فیصلے بھی ہیں۔ جی ہاں، یہی تو اس کام کی خاص بات ہے۔ ہر قانونی نقطے کی وضاحت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے دور کے اصل کیسز، ان کے فیصلے اور ان فیصلوں سے نکلنے والے اصول، پریسیڈنٹس تفصیل سے دیے گئے ہیں۔ یہ صرف تھیوری نہیں، یہ قانون کا عملی نفاذ ہے، لا ان ایکشن جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مقصد صرف تاریخ لکھنا نہیں بلکہ آج کے لیے رہنمائی دینا ہے۔ بالکل، مصنف کا مقصد یہی لگتا ہے کہ اس عظیم ورثے کو ایسے پیش کیا جائے کہ آج کے قانون دان، پالیسی بنانے والے، محققین، حتیٰ کہ عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ دیکھنے کی کوشش ہے کہ وہ کون سے بنیادی اصول اور اقدار ہیں جو آج بھی ہمارے نظاموں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ ماضی کو حال سے جوڑ کر مستقبل کی راہ تلاش کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ یہ تو واقعی ایک غیر معمولی کام لگتا ہے، اتنی گہری تاریخ میں جا کر وہ اصول نکالنا جو آج کے بالکل مختلف نظر آنے والے مسائل پر بھی لاگو ہو سکیں۔ یہ صرف ماضی کو یاد کرنا نہیں بلکہ ماضی کی دانش سے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کیوں ہوا تھا، کن اصولوں پر فیصلے ہوئے، ان کے پیچھے سوچ کیا تھی، اور پھر یہ دیکھنا کہ وہ سوچ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ تو اگر ہم ساری بات سمیٹیں تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور کے فیصلوں کی شکل میں ایک بہت بڑا قانونی خزانہ موجود ہے۔ اس خزانے کو کھنگال کر ہم انصاف، حکمرانی، معیشت، معاشرت، ان سب کے لیے پائیدار اور آفاقی اصول ڈھونڈ سکتے ہیں جو وقت کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے۔ بالکل، یہ ان بنیادوں کو سمجھنا ہے جن پر اسلامی تہذیب کھڑی ہوئی، اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ اصول عملی زندگی میں کیسے نافذ ہوئے۔ یہ ہمیں ایک ایسا زاویہ نظر یعنی پرسپیکٹو دیتا ہے جو وقتی نعروں اور بدلتے فیشن سے کہیں زیادہ گہرا اور پائیدار ہے۔ یہ ہمیں اپنی جڑوں سے جوڑتا ہے اور مستقبل کے لیے ایک مضبوط سہارا یعنی اینکر دیتا ہے۔ یہ واقعی بہت اہم بات ہے، خاص طور پر آج کل جب ہم اکثر فوری حل ڈھونڈتے ہیں تو ماضی کی ان گہری حکمتوں کی طرف دیکھنا شاید ہمیں زیادہ ٹھوس جوابات کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یقیناً، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، میرے خیال میں پوری انسانیت کے لیے اس میں غور و فکر کا سامان ہے۔ عدل، مساوات، رحم، علم پر مبنی معاشرہ، یہ تو آفاقی اصول ہیں۔ بالکل۔ تو اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں جس پر وہ سوچیں کہ ان بنیادی قانونی اور اخلاقی اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی جدید زندگی کا کون سا ایک پہلو ہے جو آپ کے خیال میں سب سے زیادہ تبدیلی مانگتا ہے؟ کیا وہ ٹیکنالوجی کے استعمال کی اخلاقیات ہیں جہاں نگرانی اور پرائیویسی کے سوالات ہیں؟ کیا وہ عالمی معاشی نظام ہے جس میں عدم مساوات بڑھ رہی ہے؟ یا پھر ہماری اپنی کمیونٹیز کے اندر ٹوٹتے ہوئے رشتے ہیں؟ ان میں سے کس شعبے کو 1400 سال پرانے الہامی رہنمائی پر مبنی عدل، رحمت اور اجتماعی ذمہ داری کے تصورات پر دوبارہ غور کرنے سے سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت اہم اور سوچنے والا سوال ہے۔ شاید اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش ہی ہمیں ماضی کی اس لازوال حکمت سے جوڑ دے اور مستقبل بنانے میں مدد دے۔ خاص طور پر نبوی تعلیمات سے لی گئی۔ اچھا۔
وہ صرف میوزیم میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، وہ آج بھی ہم سے بات کر سکتی ہے، ہمارے مسائل کا حل دے سکتی ہے۔ یعنی ایک طرح سے وقت کا سفر ماضی آج کا مسائل حل کر رہا ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں یہ ماضی کی بصیرت کو حال میں ایسے ریلیونٹ بنا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہے جدید قانون، جو انسان کی عقل، تجربے، سماجی ضرورتوں سے بنا ہے۔ اور اس کو مزید کھولیں تو یہ بنیادی طور پر وحی اور عقل کی بات ہے۔ یہ تو خیر انسانی فکر میں ہمیشہ سے ایک بحث رہی ہے، بالکل۔ لیکن یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مواد اسے لڑائی کے طور پر نہیں دیکھ رہا۔ اچھا، یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ دونوں، وحی کی گہری اخلاقی سمجھ اور عقل کی تجزیاتی طاقت، یہ مل کر کیسے کام کر سکتی ہیں؟ یہ اہم نقطہ ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ کون بہتر ہے، بلکہ تعلق کیا ہے۔ ایک توازن، ہم آہنگی کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، تصادم کی نہیں۔ تو آئیے اس زندہ مکالمے میں تھوڑا اور گہرا اترتے ہیں۔ مواد کا اصل فوکس کیا ہے؟ جی، مواد کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے نبوی و خلافتی جورسپروڈنس۔ جورسپروڈنس یعنی فقہ۔ جی، فقہ کہہ لیں۔ آسان لفظوں میں وہ قانونی اور اخلاقی اصول، وہ طریقے جو اسلام کے شروع کے دور میں بنے۔ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پھر خلفائے راشدین کے فیصلوں کی روشنی میں۔ بالکل، انہی کی بنیاد پر جو پورا نظام بنا۔ لیکن یہ فقہ یا جورسپروڈنس، کیا یہ صرف قوانین کی ایک لسٹ ہوتی ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جورسپروڈنس یا فقہ میں صرف قانون نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں قانون بنانے کے پیچھے جو اصول ہیں، جو مقاصد ہیں، قانون کو سمجھنے کا، اس کی تشریح کا طریقہ کیا ہے، اس کے پیچھے اخلاقی فلسفہ کیا ہے، یہ سب شامل ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ قانون کیا ہے، بلکہ یہ کیوں ہے اور اسے کیسے نافذ کرنا ہے، یہ پورا ایک سوچنے کا نظام ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ جو اتنا پرانا فقہی نظام ہے، اس کی آج کیا اہمیت بتائی جا رہی ہے؟ کیا یہ صرف تاریخ کا حصہ ہے؟ یہیں پر آپ دیکھیں، مواد ایک بہت بڑا، بہت اہم دعویٰ کر رہا ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جورسپروڈنس، یہ فقہ نہ صرف دنیا بھر کے نظام عدل کو مہمیز دے سکتی ہے۔ اچھا، دنیا بھر کے؟ جی ہاں، مطلب اس میں کچھ ایسی عالمگیر یونیورسل قدریں اور اصول ہیں جو صرف مسلمانوں یا کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ دنیا میں کہیں بھی انصاف کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہیں، اس سے زیادہ کیا کہتے ہیں ہیومین، زیادہ مؤثر بنا سکتی ہیں۔ یہ تو بہت بہت بڑا کلیم ہے۔ کیا مواد کچھ بتاتا ہے کہ کیسے، مطلب آج کے جو مغربی یا دوسرے قانونی نظام ہیں وہ اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس پورا مواد تو نہیں ہے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ زور ان بنیادی اصولوں پر ہوگا جو اس فقہ کی جان ہے۔ مثلاً انصاف یعنی عدل کا تصور، جو صرف قانونی برابری نہیں بلکہ سماجی معاشی انصاف تک جاتا ہے۔ صحیح۔ پھر رحمہ یعنی رحم کا اصول، سزا کے نظام میں بھی اصلاح اور معافی کی گنجائش۔ پھر محاسبہ یعنی جواب دہی، حکمران بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ اور شورا یعنی مشورے کی اہمیت، مل کر فیصلے کرنا۔ کوئی عملی مثال دے سکتی ہیں آپ؟ آج کے کسی مسئلے پر یہ کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، آج کل ریسٹوریٹو جسٹس کی بہت بات ہوتی ہے۔ جی، بحالی انصاف۔ جی، کہ صرف سزا نہ ہو بلکہ متاثرہ شخص، مجرم اور معاشرے کے تعلقات بحال ہوں۔ اسلامی فقہ میں صلح، معافی، دیت یعنی مالی تلافی، ہاں، یہ تصورات تو ہیں۔ یہ بھی تو مفاہمت اور نقصان کے ازالے پر زور دیتے ہیں، صرف سزا پر نہیں۔ تو یہ آج کے ریسٹوریٹو جسٹس کے تصور سے ملتے ہیں اور شاید اسے کچھ نئی جہتیں بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا۔ اسی طرح ماحول کو لے لیں۔ اسلامی فقہ میں زمین کو، وسائل کو اللہ کی امانت سمجھنا، یہ آج سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک مضبوط اخلاقی بنیاد بن سکتا ہے نا؟ واقعی یہ تو بہت دلچسپ ہے کہ کیسے پرانے اصول آج بھی ریلیونٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں اس مواد کے سب سے شاید حیران کن دعوے پر۔ جی؟ کہ یہ قدیم حکمت AI یعنی مصنوعی ذہانت کے دور میں اخلاقی اصول بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ تو مطلب سیدھا ماضی کو مستقبل سے جوڑ دیا۔ بلا شبہ، اور یہی اس مواد کی میرے خیال میں سب سے خاص بات ہے۔ AI تو اب ہر جگہ آ رہی ہے، بالکل، اور اس کے ساتھ گہرے اخلاقی سوالات بھی۔ AI کے فیصلے منصفانہ ہوں گے؟ ان میں تعصب تو نہیں ہوگا؟ غلطی ہو جائے تو ذمہ دار کون؟
اے آئی کو کن مقاصد کے لیے استعمال کریں؟ اور یہ مواد کہہ رہا ہے کہ ان جدید ترین سوالوں کے جواب 1400 سال پرانی دانش میں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ تعلق کئی طرح سے بن سکتا ہے۔ دیکھیں، اسلامی فقہ میں ایک بہت مرکزی تصور ہے مقاصد شریعت کا۔ مقاصد شریعت؟ جی، یعنی وہ بڑے مقاصد جن کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں۔ 5 تو بہت مشہور ہیں: دین، جان، عقل، نسل یعنی خاندان، اور مال کا تحفظ۔ ٹھیک، تو ان کا اے آئی سے کیا تعلق بنا؟ تعلق یہ بنا کہ جب آپ اے آئی ڈیزائن کر رہے ہوں، اسے استعمال کر رہے ہوں، تو کیا آپ ان بڑے انسانی اور سماجی مقاصد کو سامنے رکھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر، کوئی اے آئی سسٹم ہے جو معاشی فیصلے کرتا ہے۔ کیا وہ صرف منافع بڑھانے پر لگا ہے، یا وہ سماجی انصاف، غریبوں کے تحفظ کو بھی دیکھ رہا ہے، جو جان اور مال کے تحفظ کے وسیع معنی میں آتا ہے؟ یا کوئی اے آئی ہے جو مواد بنا رہا ہے، کیا وہ عقل کے تحفظ کا خیال رکھ رہا ہے، مطلب غلط معلومات، گمراہ کن چیزوں سے بچا رہا ہے؟ کیا وہ نسل یعنی نوجوانوں پر منفی اثرات کا سوچ رہا ہے؟ اچھا، تو یہ مقاصد شریعت ایک طرح سے اخلاقی کمپس بن جاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو کس طرف جانا چاہیے۔ یعنی اے آئی کی پروگرامنگ میں صرف ٹیکنیکل ایفیشنسی نہیں، بلکہ یہ گہرے انسانی مقاصد بھی ڈالنے ہوں گے۔ بالکل، چیلنج تو بہت بڑا ہے لیکن ضروری ہے۔ ایک اور اصول ہے نیت کا، ارادے کا۔ اچھا، نیت؟ جی، اسلامی فقہ میں ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے آئی کے معاملے میں سوال یہ ہے کہ بنانے والوں کی نیت کیا ہے؟ انسانی بھلائی کے لیے ہے یا صرف طاقت یا منافع کے لیے؟ یہ بنانے والوں پر، کمپنیوں پر، انجینئرز پر ایک اخلاقی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ آج کل جو اے آئی ایتھکس کی بحث چل رہی ہے وہ تو زیادہ تر مغربی فلسفے پر مبنی لگتی ہے، یوٹیلیٹیرینزم یا حقوق کی بات۔ جی ہاں، یہ مواد تو ایک بالکل الگ زاویہ لا رہا ہے۔ اور یہی اس کی خوبی ہے، یہ بحث کو وسیع کرتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا، یوٹیلیٹیرینزم، جی، یعنی وہ نظریہ کہ جس کام سے زیادہ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو وہ ٹھیک ہے۔ یہ اے آئی میں کافی استعمال ہوتا ہے، جیسے خود چلنے والی گاڑیوں کے فیصلوں میں۔ ہاں، وہ ٹرالی پرابلم والی مثالیں۔ بالکل، لیکن مقاصد شریعت کا فریم ورک اس پر سوال اٹھا سکتا ہے۔ کیا ہمیشہ اکثریت کا فائدہ اقلیت کے بنیادی حق پر حاوی ہو جائے گا؟ جان کا تحفظ جو ایک مقصد ہے، کیا اسے کسی حساب کتاب کی بھینٹ چڑھا دیں گے؟ یہ سوالات یوٹیلیٹیرین سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ اور وہ جو شروع میں وحی اور عقل کے توازن کی بات ہوئی تھی، وہ یہاں کیسے فٹ ہوتی ہے؟ وہ یہاں بہت اہم ہے۔ دیکھیے، اے آئی کی ترقی زیادہ تر انسانی عقل، ڈیٹا، الگوریدمز پر چل رہی ہے، ضروری بھی ہے۔ ٹھیک، لیکن مواد یہ کہہ رہا ہے کہ صرف عقل اور ڈیٹا کافی نہیں، ہمیں وہی سے ملی اخلاقی رہنمائی، وہ اقدار بھی چاہیے تاکہ ٹیکنالوجی انسان کی خدمت کرے، اس کے لیے خطرہ نہ بنے۔ یعنی وہی ایک طرح سے عقل کو سمت دے رہی ہے؟ جی، اسے بھٹکنے سے بچا رہی ہے، ایک فریم ورک دے رہی ہے۔ تو یہ صرف پرانی کتابیں کھولنا نہیں ہے، بلکہ ماضی کی حکمت کو لے کر آج کے سب سے جدید، سب سے پیچیدہ مسئلے یعنی اے آئی پر لاگو کرنے کی کوشش ہے۔ یہ واقعی زندہ مکالمہ ہے۔ یقیناً، اور یہ دکھاتا ہے کہ جو بنیادی انسانی قدریں ہیں، جو اخلاقی سوال ہیں، وہ وقت کے ساتھ بدلتے نہیں۔ انصاف، رحم، ذمہ داری، مقصد، یہ آج بھی اتنی ہی اہم ہے۔ چلیں اب اس ساری بات کو سمیٹتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ سننے والوں کے لیے مرکزی پیغام کیا ہے؟ میرے خیال میں مرکزی پیغام یہ ہے کہ یہ جو نبوی حکمت ہے اور اس پر بنی ابتدائی اسلامی فقہ، یہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک زندہ، ایک ڈائنامک دانش ہے جس میں آج کے سماجی، قانونی اور یہاں تک کہ ٹیکنالوجی کے جیسے اے آئی کے پیچیدہ مسائل کے لیے بھی گہری سمجھ اور عملی رہنمائی مل سکتی ہے۔ یعنی یہ ماضی کے میوزیم کی چیز نہیں، مستقبل بنانے کا اوزار ہے۔ بالکل، اور یہ مواد ایک پل بنا رہا ہے، قدیم الہامی حکمت، جدید سیکولر قانون اور مستقبل کی ٹیکنالوجی کے بیچ میں۔ بالکل صحیح، یہ تینوں جو الگ الگ خانے لگتے ہیں انہیں جوڑ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں وحی اور عقل، روایت اور جدت، مشرق اور مغرب، سب کے درمیان ایک پروڈکٹیو مکالمے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ہمیں اپنا ذہن کھلا رکھنا ہے اور علم کے مختلف ذرائع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور ایک اور بات، یہ مواد صرف تھیوری پر ختم نہیں ہو رہا، آخر میں کچھ عملی قدم کی بات بھی ہے۔ جی ہاں، وہ قاری کو یا سننے والے کو مزید جاننے کی ترغیب دیتا ہے، اور ایک خاص چینل کا ذکر کرتا ہے، AIWA،
AI एरा इस्लामिक इब्राहिमिक विजडम। AIWA। जी, नाम भी बड़ा दिलचस्प है। AI का जिक्र, फिर इस्लामी और इब्राहिमी हिकमत। लगता है ये कोशिश सिर्फ इस्लाम तक नहीं, बल्कि दूसरे अब्राहिमी मज़ाहिब, यहूदियत, ईसाईयत, उनकी दानिश को भी शामिल करना चाहती है। ये तो बहुत वसीउ नज़री की बात हुई। तो अगर एक की टेक अवे निकालना हो? शायद यही कि हिकमत कहीं से भी मिल सकती है, पुरानी रिवायात से भी, और हमें खुले जहन से सबको देखना चाहिए। और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के मामले में अखलाकियात को पीछे नहीं छोड़ सकते। और ये कि तरक्की का मतलब सिर्फ स्पीड या एफिशिएंसी नहीं, बल्कि ये भी देखना है कि ये इंसानी अख्तार के मुताबिक हो। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा वो सवाल है जो ये मवाद आखिर में छोड़ता है सोचने के लिए। वो क्या सवाल है? सवाल ये है कि ये जो कदीम अखलाकी ढांचे हैं, जो वही और अक़ल पर मबनी हैं, जैसे मकासिद शरीयत, जी, वो आज AI की अखलाकियात के लिए जो तरीके ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे सिर्फ डेटा की बुनियाद पर फैसले या यूटिलिटेरियन मॉडल जो बस अक्सरियत का फ़ायदा देखते हैं, हाँ, उनको कैसे चैलेंज कर सकते हैं या उनमें क्या इजाफा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर AI का एल्गोरिदम डेटा की बुनियाद पर कोई ऐसा फैसला दे जो कारामत तो बहुत हो, लेकिन किसी अक़लियत के बुनियादी हक जैसे जान या इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ को नुकसान पहुंचाए, तो क्या मकासिद शरीयत जैसा फ्रेमवर्क हमें कोई दूसरा ज़्यादा मुनसिफाना रास्ता दिखा सकता है, चाहे वो बज़ाहिर कम एफिशिएंट ही क्यों ना लगे? ये बहुत गहरा सवाल है। जी, ये वो सवाल है जिस पर सोचना AI के जिम्मेदाराना इस्तेमाल के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या हम कारकर्दगी के नाम पर इंसाफ और बुनियादी इंसानी कदरों को कुर्बान कर देंगे, या ऐसे रास्ते हैं जहां टेक्नोलॉजी और अखलाकियात साथ चलें? ये मवाद इसी सोच की दावत दे रहा है। बिल्कुल। इसी अहम नुक्ते के साथ हम आज की इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं।